السلام علیکم دوستوں پچھلی ویڈیو میں نے بات کی کہ پاکستان میں جو اتنی مہنگائی ہو رہی ہے یا اتنے جو بل زیادہ آ رہے ہیں اس کی وجہ جو ہے وہ پاکستانی عوام ہے۔ تو اسی چیز کو آج میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ سوچتے ہوں گے کہ اس میں عوام کا کیا قصور ہے۔ تو آج میں آپ سے کوئی دو چار سوال کروں گا، آپ نے ان کو مجھے جواب دینا ہے۔ پہلی بات تو یہ، آپ مجھے بتائیں پاکستانیوں، کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ نہیں پڑھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ اپنے ناراض ہونے کی کوئی نشانی تو بتلا؟ تو پہلی نشانی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس قوم سے میں ناراض ہوتا ہوں اس قوم پر سے میں اپنی نعمتیں چھین لیتا ہوں۔ تو پھر پاکستانیوں، کیا تم دیکھتے نہیں کہ پاکستان جو ایک نعمت کی صورت میں ہمیں ملا تھا، 75 سال پہلے جو ہمیں ایک نعمت کی صورت میں ملا تھا، اب وہ اس قابل نہیں کہ کوئی شخص اس میں سکون سے زندگی گزار سکے، یعنی کہ یہ نعمت جو ہے وہ اب چھن رہی ہے۔ تو اسی طرح بارش کا وقت پر ہونا بھی ایک نعمت ہے، تو لیکن پچھلے 8-10 سالوں میں جو بارشیں ہوتی ہیں وہ اس وقت ہوتی ہیں جب فصلیں عین پک چکی ہوتی ہیں، یعنی بے موسم بارشیں ہوتی ہیں، اور بے موسم بارشیں اور جب بے موسم بارش ہوتی ہے تو وہ بہت سا فصلوں کو نقصان بھی کرتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نشانی تو پوری ہو گئی اللہ کے ناراض ہونے کی۔ دوسری نشانی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ جس قوم سے میں ناراض ہوتا ہوں اس قوم کے بخیل لوگوں کو مالدار بنا دیتا ہوں، یعنی کہ اس قوم کے جو کنجوس لوگ ہوتے ہیں ان کو میں اتنی دولت دے دیتا ہوں، بے تحاشا دولت ان کو دے دیتا ہوں، اور اتنے وہ کنجوس لوگ ہوتے ہیں کہ نہ تو وہ اس دولت کو خود پر استعمال کر پاتے ہیں اور نہ وہ کسی دوسرے پر خرچ کر پاتے ہیں۔ تو پھر پاکستانیوں مجھے بتاؤ، کیا تم دیکھتے نہیں کہ پاکستان کا ایک امیر شخص ہے، ایک امیر شخص جو کسی غریب کو 1000 یا 100 روپے نہیں دے گا، بلکہ وہ 15 کروڑ لگا کر ٹائٹینک دیکھنے جائے گا اور وہیں غرق ہو کے مر جائے گا؟ تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تیسری نشانی بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس قوم سے میں ناراض ہوتا ہوں اس قوم پر نااہل اور جاہل لوگوں کو حکمران بنا دیتا ہوں۔ تو پھر پاکستانیوں، کیا تم دیکھتے نہیں کہ تمہارے جو حکمران ہیں، جو پاکستان کے حکمران ہیں، وہ در بدر مانگتے پھرتے ہیں، جب وہ بولتے ہیں تو انہیں بولنا بھی نہیں آ رہا ہوتا، وہ مانگنے تو نہیں جاتے لیکن مجبوری ہے، ان کو مانگنا پڑتا ہے۔ اسی طرح جب وہ عوام سے خطاب کرتے ہیں تو ان کی کانپیں بھی ٹانگتی ہیں، اور جب وہ حکمران بننے کے لیے کوئی حلف اٹھاتے ہیں تو ان سے ایک لفظ خاتم النبیین نہیں پڑھا جا رہا ہوتا۔ چلو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ کسی لفظ کا پڑھا نہ جانا کم علمی ہے، تو پھر مجھے آپ بتاؤ کہ کم علمی جہالت کی مثال نہیں ہے؟ تو پاکستانیوں پھر افسوس ہے کہ تینوں نشانیاں جب پاکستان میں پوری ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کی، تو پھر افسوس ہے اس پاکستانی عوام پر کہ اس نے اپنے خدا کو ناراض کر دیا۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہم نے ناراض تو اپنے مالک کو کیا ہوا ہے اور ہم منانے میں لگے ہیں ان نوکروں کو۔ تو بیسیکلی ہمیں اپنے اعمال کو ٹھیک کرنا چاہیے، ہمیں اپنے خدا کو راضی کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں نا، جب یہ بل زیادہ آئے یہ جو کچھ دن پہلے جو بل زیادہ آئے تو عوام نے ہنگامہ شروع کر دیا، عوام گھروں سے نکلی، روڈوں پر آئی اور احتجاج کرنے لگی۔ کیا اس سے کوئی فائدہ ہوا؟ کیا اس سے آگے بل کم ہو گئے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، ان کو کچھ فرق ہی نہیں پڑتا۔ تو میں کہتا ہوں اگر آپ گھروں سے نکلتے، مسجدوں کی طرف آتے اور دعاؤں میں خدا کو راضی کرتے تو ممکن تھا کہ بات بن جاتی۔